بغداد مارکیٹ کا یہ ایک واقعہ ہے کہ روزانہ ایک یہودی عالم بغداد مارکیٹ کے ایک ٹیلے پر چڑھتا تھا اور تمام مارکیٹ والوں سے 3 سوال کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جو شخص میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں اس کے علم کو مان لوں گا اور وہ جو کہے گا میں وہی کروں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دوں گا۔ روزانہ وہ یہودی عالم ٹیلا پر چڑھ کر بغداد کے مارکیٹ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور 3 سوال چھوڑتا، مگر آج تک کسی نے ان 3 سوال کا جواب نہیں دیا۔ سارے مارکیٹ والے حیران تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے، کوئی علم والا آئے جو اس کی زبان کو بند کر دے۔ ایک دن کی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں تھے، جس عمر میں دینی تعلیم کی شروعاتی کتابیں پڑھی جاتی ہے اس عمر میں تھے، اور اسی مارکیٹ کے راستے سے اپنے مکتب یا مدرسے کی جانب جا رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کا مجمع ہے، بھیڑ لگا ہوا ہے، ابھی چھوٹے ہیں، کم عمر میں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ اے چچا جان یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ اس شخص نے کہا بھتیجے یہاں ایک شخص ہے جو یہودی عالم ہے اور روزانہ یہی ڈرامہ کرتا ہے کہ اس ٹیلے پر چڑھتا ہے اور پورے بغداد والوں سے 3 سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں اس کے علم کو مان لوں گا اور میں اسے مان لوں گا، وہ جو کہے گا میں وہ کروں گا اور میں کلمہ شہادت کی گواہی دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چچا سے کہا کہ اے چچا جان ذرا آپ مجھے آگے لے چلیں۔ وہ چچا جان جو وہاں موجود تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیڑ سے پھاڑتے ہوئے آگے لے گئے، جہاں پر وہ یہودی عالم ٹیلا پر کھڑا ہو کر سوال کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ اے چچا جان آپ اپنا 3 سوال بتائیے۔ تو یہودی عالم نے اپنا سوال بتایا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بتاؤ اللہ کیسا ہے، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بتاؤ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہیں، کم عمر میں ہیں، 3 سوال ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر علم کا شوق کسی کے اندر ہو نا تو پھر عمر نہیں دیکھی جاتی، چاہے وہ بچپنا ہو یا بڑھاپا، علم کسی بھی حالت میں کسی بھی استھتی میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مدد بھی ضرور فرماتے ہیں۔ جو انسان کسی مسئلے کا حل نکالنا چاہتا ہے وہ کوشش کرے کہ علمی شوق اور علمی جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ جب کسی کے اندر علمی جذبہ اور علمی شوق آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے مسائلوں کا حل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالوں کو سنا اور کہا کہ اے عالم چچا جان آپ نیچے آئیے اور مجھے اوپر چڑھائیے، کیونکہ جب آپ سوال کر رہے تھے تو آپ اوپر تھے، اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو مجھے اوپر جانا چاہیے۔ وہ یہودی عالم نیچے آ گیا اور امام صاحب کو اوپر چڑھا دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ اللہ کیسا ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شکل و صورت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ منہ ہے، نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے شعرک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اور یاد رکھیں چچا جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے۔ آپ کے پہلا سوال کا جواب کہ اللہ نور ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا چچا جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کر کیا رہا ہے، تو لیجئے سنیے آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت، اس پل میں، اس سیکنڈ میں ایک بچے کے مرتبہ کو بلند کر رہا ہے اور ایک پڑھے لکھے شخص، ایک عالم کے مرتبہ کو نیچے گرا رہا ہے۔
آپ کا تیسرا سوال تھا چچا جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ آپ کے اس سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی عالم سے فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو الٹا گنتی شروع کر دیں۔ اس یہودی عالم نے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جب 1 پر آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں، 1 کے بعد کچھ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے اور اس کی شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کے تیسرے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا تھا۔ جب یہ تینوں سوال اس یہودی عالم نے ایک بچے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور اس کے جواب کو سنا تو وہ دنگ اور حیران رہ گیا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو چوما۔ بیٹا آج میں مانتا ہوں کہ اللہ جب کسی کو علمی خزانہ دینے پر آتا ہے تو اللہ عمر کو نہیں دیکھتا۔ میرے ان تینوں سوال کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا، مگر اللہ نے تمہارے دل اور دماغ میں ان تینوں سوالوں کا جواب دیا اور تو نے میرا دل جیت لیا۔ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آج کے بعد یہ یہودی عالم مسلمان ہوتا ہے اور اپنا عقیدہ درست کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوستو، آپ کے اندر شوق اور جذبہ ہونا قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی، حدیث پاک کا علم لینے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔